آل يعقوب ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون صدق الله العظيم
سامعین محترم، گزشتہ آیات میں یوسف علیہ السلام کے قصہ کی پہلی قسط شروع ہوئی تھی، جہاں پر یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ اذ قال یوسف لأبیہ، اذ قال یوسف، جب یوسف علیہ السلام نے کہا اے ابا جان، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ نے یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب اپنے دوسرے بھائیوں کے سامنے بیان کرنے سے منع فرمایا کہ ان کے سامنے یہ خواب بیان نہیں کرنا، کیونکہ خواب کی تعبیر بہت اعلیٰ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں آپ کے بھائیوں کے دلوں میں شیطان حسد پیدا کر کے وہ آپ کے خلاف کوئی ان کے ہاتھوں نقصان نہ پہنچائے۔ اسی سے آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور یوں ہی چنے گا تجھے، کذالک، اور یوں ہی جیسے اللہ نے تجھے یہ خواب دکھایا ہے نا، اسی طرح تیرا رب تجھے چنے گا، تجھے منتخب کرے گا۔ مجتبی، آپ نے نام سنا ہے نا، مجتبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بھی ہے، صفاتی ناموں میں سے مجتبی، چنا ہوا، منتخب شدہ۔ اسی طرح تیرا رب جس طرح تجھے یہ خواب دکھایا، جس طرح تجھ سے پہلے تیرے باپ کو پیغمبری کے لیے چنا، تیرے دادے اسحاق کو پیغمبری کے لیے چنا، تیرے پردادا ابراہیم کو پیغمبری کے لیے اللہ نے منتخب کیا ہے، اسی طرح تیرا رب تجھے بھی کیا کرے گا؟ چنے گا، منتخب کرے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور سکھائے گا وہ تجھے، کون سکھائے گا؟ اللہ سکھائے گا۔ تو بھی کس کا محتاج ہے؟ چننے والا بھی اللہ ہی ہے۔ یجتبیک ربک، یہ الفاظ پر غور کرنا ہے۔ یجتبیک، تجھے بھی چننے والا، تجھے مقام دینے والا، تجھے شان دینے والا بھی کون ہے؟ تیرا رب ہی ہے۔ اور یہاں پر ایک لفظ اللہ کا نام نہیں دیا، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ رب، تیرا رب چنے گا۔ اس رب کی انشاءاللہ کسی دن میں آپ کو تشریح کروں گا کہ رب کیا ہوتا ہے۔ ہم تو بھولے ہوئے نا رب۔ رب کا معنی ہم عام طور پر یہی کرتے، چلو آج ہی کرتے ہیں۔ رب کا معنی کیا کرتے ہیں؟ پالنے والا۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو یہ معنی کرتے ہیں۔ پالنے والا تو باپ بھی ہے، وہ بھی تو اپنے بچوں کو پالتا ہے۔ پالنے والا جانور بھی ہے، پالنے والا ہر ایک انسان دوسرے کو کیا کر رہا ہے؟ اپنے جو گھر کے افراد ان کو پال رہا ہے۔ تو کیا وہ رب کہلائیں گے؟ کیا کہلائیں گے؟ رب کا ایک معنی کیا ہے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہتے ہیں انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال۔ انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال۔ اب اس کا میں معنی آپ کو بتاؤں۔ کسی چیز کو موقع بموقع، درجہ بدرجہ اس کی ضروریات اس تک پہنچا کر اسے کمال تک پہنچانا، یہ رب ہے۔ سمجھ آئی؟ باپ نے تو پیدا ہونے کے بعد اس کو خوراک دی ہے نا، ماں کے پیٹ میں کس نے خوراک دی ہے؟ سمجھ آ رہی؟ ماں کے پیٹ میں تو دو گندے قطرے ملے تھے، دو قطرے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ غور و فکر کرے کہ وہ کس سے پیدا کیا گیا ہے، کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ سورۃ الطارق ہے، 30واں سپارہ ہے۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، ایک کودنے والے، ٹپکنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ میں بھی، آپ بھی سب آدم علیہ السلام سے
صرف آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی کے سانچے سے بنایا ہے اور ان کی دائیں پسلی سے اما ہوا کو بنایا. اس کے بعد ساری انسانیت کو اسی انداز سے اللہ نے بنایا ہے. کیسے؟ 2 گندے قطرے خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، اور وہ دونوں قطرے باپ کی پشت سے اور ماں کی چھاتی سے نکلتے ہیں، اور دونوں قطرے ماں کے رحم کے اندر فی ظلمات 3 قرآن میں ہے کہ 3 اندھیروں کے اندر. کتنے اندھیروں میں؟ 3 اندھیروں میں. ایک یہ پیٹ کا اندھیرا، چمڑا ہے اس کا اندھیرا، اس کے بعد رحم کا اندھیرا جو بچہ دانی اس کو بولتے ہیں اس کا اندھیرا، اس کے بعد بچے کے اوپر ایک اور جھلی ہوتی ہے جو جانوروں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں جس کی جیب کہتے ہیں. جیب جب جانور اپنا بچہ پیدا کرتی ہے، بھینس کا بچہ پیدا ہوتا ہے، بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، گائے کا، اس کے بعد وہ جیب ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ وہی جھلی ہوتی ہے جس کے جو اس بچے کے اوپر لپٹی ہوئی ہوتی ہے. یہ 3 اندھیرے ہیں. کتنے اندھیرے؟ 3 اندھیرے. خلقا من بعد خلق، ایک حالت سے دوسری حالت میں. پہلے گندا قطرہ تھا، کیا تھا جی؟ ذرا کھولیے 18واں پارہ کھولیے، سورۃ المؤمنون کھولیے ذرا، آج آپ کو تھوڑا دکھائیں. 18واں پارہ، آپ 18واں پارہ کھولیں، پہلا رکوع ہے سورۃ المؤمنون. صفحہ نمبر 818، 818 اگلا صفحہ ادھر. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے سانچے سے. آیت مل گئی سب کو؟ یہ قرآن آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ جگہ جگہ، ہر جگہ جہاں سے آپ کو بتاؤں گا، آپ اس کو کھول کر اپنی آنکھوں سے اس کا ترجمہ بھی دیکھیں اور آپ کو حقیقت بھی سمجھ آئے گی. یہاں اس رکوع کے اندر ان آیتوں میں اللہ میری اور آپ کی پیدائش کی حقیقت بیان فرما رہے ہیں. کیا جی؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے سانچے سے بنایا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنا کر ایک مضبوط جگہ پر رکھ دیا. مضبوط جگہ وہ کون سی ہے؟ وہ ماں کا رحم ہے، جہاں کوئی ہوا اس کو، کوئی ٹھنڈ اس کو، کوئی باہر کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ پہلا نطفہ تھا، پانی کا قطرہ تھا. اب آگے کیا فرما رہے اللہ؟ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے اس نطفے کو، پانی کے قطرے کو کیا بنا دیا؟ علقہ، گوشت کی جمع و خون بنا دیا. علقہ کیا بنایا؟ جمع ہوا خون. پھر آگے کیا جی؟ فخلقنا العلقة مضغة، پھر جمع ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی کے اندر تبدیل کر دیا. فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس گوشت کی بوٹی کے اندر ہڈیاں پیدا کی. گوشت کی بوٹیوں میں کیا پیدا کی؟ پہلے تو کیا تھا؟ پانی کا قطرہ. اس کو کس میں تبدیل کیا؟ جمع ہوئے خون میں. جمع ہوئے خون کو کس میں تبدیل کیا؟ گوشت کی بوٹی میں. گوشت کی بوٹی کے اندر اب اللہ ہڈیاں پیدا کر رہا ہے. یہ جو 360 اعضاء ہیں پورے انسان کے وجود کے، یہ آپ کی میری انگلیوں میں کتنے جوڑ ہیں؟ انگلیوں میں صرف کتنے جوڑ ہیں؟ 14 جوڑ ہیں. چھوٹی میں 3، درمیان والی میں 3، پھر آگے انگوٹھے میں 2 جوڑ ہیں. یہ 14 جوڑ تو صرف انگلیوں میں اللہ نے بنائے. اور کہاں بن رہے ہیں؟ کہاں؟ ماں کے رحم کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر. 3 اندھیروں میں مٹیریل کہاں سے آیا ہے؟ یہ ہڈی کا مٹیریل کہاں سے آیا ہے؟ گوشت
کا مٹیریل کہاں سے آیا ہے؟ جب اس پانی کے قطرے کو خون کیسے بنایا ہے؟ کہاں سے مٹیریل آیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اللہ کی وحدانیت یہاں سے سمجھ آئے گی آپ کو قرآن سے. یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ فرما رہے ہیں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. آگے کیا ہے؟ فكسونا العظام لحما. جب ہڈیاں پیدا ہو گئی تو ہم نے پھر ان ہڈیوں کے اوپر دوبارہ گوشت چڑھا دیا. ہڈیوں پر پھر دوبارہ کیا آ گیا؟ گوشت. ثم انشأناه خلقا آخر. پھر اس کے بعد ہم نے اس کو ایک اور نئی صورت دے کر پیدا کر دیا. وہ کیا ہے؟ یہ جو پہلے گندا قطرہ تھا، پھر جمع خون، پھر گوشت کی بوٹی، پھر ہڈیاں، پھر اوپر گوشت چڑھ گیا. یہ 4 مہینے اس میں لگ گئے. کتنے لگے جی؟ 120 دنوں میں یہ سارا کام ہوا ہے. اور ابھی تک بندے میں روح یہ بغیر روح کے ہو رہا ہے. یہ بغیر روح کے ہو رہا ہے. اور جیسے ہی 4 ثم انشأناه خلقا آخر، اس میں اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں کیا پیدا کر دی؟ جب روح پیدا کر دی نا، اب اس کو خوراک کی ضرورت محسوس ہوئی. ماں کے پیٹ میں جب اس کے بدن کے اندر روح آئی، اب اس کو خوراک چاہیے. اب وہاں کون خوراک پہنچا سکتا ہے؟ کون پہنچا سکتے ہیں؟ کون پہنچا سکتے ہیں؟ کیا دنیا کا کوئی انسان، کوئی نیک، کوئی بد، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی بھی انسان ماں کے پیٹ میں اس بچے کو خوراک پہنچا سکتا ہے؟ تو پھر آگے اللہ نتیجہ خود نکال رہا ہے فتبارک اللہ. پھر بولو نا کہ برکتیں دینے والا کون ہے؟ پھر برکت دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. برکت بھی وہی دے گا احسن الخالقین، جو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کرنے والا ہے. اور ماں کے پیٹ کے اندر اس نے تجھے بغیر مانگے کے ہاتھ دے دیے. ہم نے مانگے تھے؟ ہاں جی. کسی انسان نے ماں کے پیٹ میں ہاتھ مانگے تھے؟ زبان مانگی تھی؟ آنکھیں مانگی تھی؟ کان مانگے تھے؟ دماغ مانگا تھا؟ سر مانگا تھا؟ ٹانگیں مانگی تھی؟ نہیں. مانگ سکتے تھے؟ مانگ سکتے تھے. کیوں نہیں مانگ سکتے تھے؟ کیوں نہیں مانگ سکتے تھے؟ اس لیے کہ میں اور آپ تھے ہی نہیں. مانگ تو تب سکتے ہیں جب ہمارا وجود ہوتا، اور اس نے بن مانگے یہ سارا وجود عطا کر دیا ہے. ہاتھ عطا کر دیے ہیں پکڑنے کے لیے، زبان عطا کی ہے بولنے کے لیے، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، کان دیے ہیں سننے کے لیے، دماغ دیا ہے سوچنے کے لیے، دل دیا ہے دھڑکنے کے لیے، پھیپھڑے دیے ہیں سانس لینے کے لیے، چھوٹی آنکھ بڑی آنکھ دی ہے تمہاری خوراک کو ہضم کرنے کے لیے، جگر پیدا کیا ہے تمہارے خون کو کیا کرنا ہے اس نے پیدا کرنے کے لیے. یہ سارے اعضاء اس نے مجھے اور آپ کو بن مانگے عطا کیے ہیں. کیا عطا کیے؟ کیسے عطا کیے؟ بن مانگے عطا کیے ہیں. اور اس کی جیسے مرضی ہے اس نے بنایا ہے. اس کی جیسے مرضی آئی اس نے کیا کیا؟ کسی سے پوچھا؟ کسی سے پوچھا نہیں ہے. آج جب ہم دنیا میں آ گئے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے ہم مانگے تو اللہ ہماری سنتا نہیں. یہ کہیں کہ ہم اگر اللہ سے مانگیں تو ہم چونکہ گناہگار ہیں، ہم گناہگار ہیں، رب ہماری سنتا. کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کہیں پر ہے نہیں اللہ گناہگاروں کی نہیں سنتا؟ ہے بھی قرآن میں؟ کوئی ایک آیت مجھے دکھا دے، کسی ایک حدیث میں، حدیث کے کسی ایک لفظ میں مجھے یہ بات دکھا دیں جہاں پر یہ آیا ہو کہ اللہ گناہگاروں کی دعا قبول نہیں کرتا. دکھا دیں.
میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جہاں بے شمار مقامات پر اللہ اپنے گناہگار بندوں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ میرے پیغمبر اور میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے نافرمانیاں کر کر کے اپنی جانوں پر کیا کر لیا، ظلم کر بیٹھے۔ یہ کن کو اللہ خطاب کر رہے ہیں؟ کن کو کہہ رہے ہیں؟ گنہگاروں کو کہہ رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تو ذرا اپنے ہاتھ اٹھا کر تو دکھانا، اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کے سامنے اٹھا کر تو دکھا۔ رات کی تنہائیوں میں تو اٹھا، دن کے اجالے میں اٹھا، محفل کے اندر اٹھا، کسی حالت کے اندر، دکھ کے اندر اٹھا، سکھ کے اندر اٹھا۔ اللہ فرماتا تو مجھے مانگ کر، مجھ سے مانگ کر تو دیکھنا، مجھ سے تیرے آنے کے اندر دیر ہے، میرے عطا کرنے میں تجھے دیر نہیں ہو۔ جب میں نے تجھے بن مانگے یہ سارا کچھ دیا ہے، میں نے آپ کو قرآن سے دکھایا ہے۔ یہ وجود جو مجھے اور آپ کو، میں رب کی آپ کو تشریح کر رہا تھا، یہ ہے رب۔ اچھا ماں کے پیٹ میں خوراک کیسے ہوئی؟ سوال تو یہ بھی ہے نا۔ اب ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر جیسے روح آئی نا، اسے خوراک کی ضرورت محسوس ہوئی، تو اللہ نے ماں کے پیٹ میں اس کی خوراک کا انتظام کیا۔ کیسے کیا؟ ہم سب نے کھائی ہے لیکن پتہ کسی کو نہیں ہے۔ ناف کے ذریعے اللہ نے انتظام کیا ہے۔ کس کے ذریعے؟ ناف کے ذریعے ماں کے جسم کا جو خون تھا نا، وہ میری اور آپ کی خوراک بنتا رہا۔ ماں نے دودھ پیا، اس کو اللہ نے خون میں تبدیل کر دیا، اور خون کس میں تبدیل بھیج دیا؟ میرے اور آپ کے بدن میں بھیج دیا۔ ماں نے سیب کھایا، کیلا کھایا، انگور کھایا، بادام کھایا، جو کچھ بھی کھایا، اللہ نے اس کو کس میں تبدیل کیا؟ خون میں۔ اور خون کہاں چلا گیا؟ اسی لیے تو ماں کمزور ہوتی جاتی ہے نا۔ جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے نا، تو یہ شادی شدہ سارے حضرات جانتے ہیں ماں دن بدن کیا ہوتی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے ماں کا حق بھی باپ سے 3 درجے زیادہ رکھا ہے۔ نوجوان بھائیوں، میں آپ سے ہاتھ باندھ کر، ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا کہ کبھی بھی اپنی ماں سے، ماں کے سامنے کبھی اونچی آواز سے نہ بات کرنا، اور باپ کے سامنے بھی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تقل لهما اف، ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنی، ولا تنہرهما، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، وقل لهما قولا کریما، اور نرمی سے بات کرنی ہے۔ ہم کہتے ہیں تو میرے واسطے کی تو کی ہے، باپ کو کہتے ہیں، ماں کو کہتے ہیں تو نے مجھے میرے لیے کیا کیا ہے۔ یہ قرآن بتلا رہے ہیں کیا کیا۔ یہ ماں نہ ہوتی تو دنیا میں، تیرا باپ نہ ہوتا تو دنیا میں، یہ ماں اور باپ اس دنیا میں تیرے آنے کا کیا بنے ہیں؟ سبب بنے ہیں۔ اور جیسے ہی ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں نطفہ ٹھہرتا ہے نا، ماں کی نیند اڑ جاتی ہے، ماں کی نیند ختم ہو جاتی ہے، درد شروع ہو جاتے ہیں، تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور بھائیوں جو شادی شدہ ہے اپنی بیویوں کو دیکھتے ہو، اسی طرح میری اور آپ کی ماں نے بھی یہی تکلیفیں برداشت کی ہیں جو آج میری اور آپ کی بیوی برداشت کر رہی ہے، اور ہمارے اولاد پیدا ہوتے ہیں نا، تو آج ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ماں نے اتنی تکلیف، تو ہماری ماں بھی یہی تکلیف برداشت کر کے زندگی اور موت کی کشمکش میں اس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ خبردار۔ اچھا چلیں جی آ جائیں۔